بندے کو اپنے بیٹے کے بدلے میں، اپنے غلام کے بدلے میں، اپنے مدبر غلام کے بدلے میں، اپنے مکاتب کے بدلے میں اور اپنی اولاد کے غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی بندے نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو بدلے میں باپ کو قتل نہیں کریں گے۔ کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو غلام کے بدلے میں آقا کو قتل نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کسی نے مدبر یا مکاتب غلام کو قتل کیا یا اپنے بیٹے کے غلام کو قتل کیا تو یہ جو مولا ہے، اور مدبر اور مکاتب کا مولا جو ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ حاشیہ نمبر 15 پر لکھا ہوا لقولی علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا یقاد والد بولدہ، نہیں قصاص لیا جائے گا والد سے اپنے بیٹے کے بدلے میں۔ وَلِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجُزْءِ مِنْهُ، بیٹا جو ہے نا یہ اس کے جز کے حکم میں، فلا یثبت علی الانسان قصاص بإتلاف اجزاء، تو بندے پر قصاص لازم نہیں ہوتا اپنے جز کو تلف کرنے سے، اپنے جز کو ضائع کرنے سے اس پر قصاص لازم نہیں ہوتا۔ وَيُقْتَلُ الْإِبْنُ بِالْأَبِي، بیٹے کو باپ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بدلے میں بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يُوصَلْ فِي حُكْمٍ مِّنْهُ، کیونکہ جو بیٹا جو باپ جو ہے نا یہ اس کے جز میں نہیں ہے، جز کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہوا جیسے اجنبی ہے۔ بندے کو غلام قتل کرنے پر قصاص بندے پر لازم نہیں ہوگا، لأنه ثابت للمولى لأنه المستحق لحقوق عبده، کیونکہ غلام جب قتل ہوا تو اس کا قصاص کس نے مانگنا تھا؟ مولا نے۔ قصاص کا مطالبہ مولا نے کرنا تھا، حق اس کو ثابت ہے، لأنه المستحق لحقوق، اپنے غلام کے حقوق کا مستحق ہے۔ والمولا لا يجوز ان يثبت له قصاص على نفسه، تو مولا قصاص طلب کرے اور اپنے آپ سے طلب کرے، اس پر قصاص کا مطالبہ اپنے اوپر ہو، خود اپنے آپ سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَلِأَنَّهُ مَالُهُ، کیونکہ غلام اس کا مال تھا اور جس نے اپنا مال ضائع کر دیا، لم یلزمہ الزمان، اس پر زمان لازم نہیں ہوتی۔ نہیں قتل کیا جائے گا کسی انسان کو اس کے بیٹے کے بدلے میں، اور نہ ہی اس کے غلام کے بدلے میں، نہ ہی اس کے مدبر کے بدلے میں، نہ ہی اس کے مکاتب کے بدلے میں، اور نہ ہی اس کے بیٹے کے غلام کے بدلے میں، بیٹا یا بیٹی کوئی بھی اس کی اولاد کے غلام کے بدلے میں۔ آگے ساقط بس، جو بندہ اپنے باپ پر قصاص کا وارث بنا تو وہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اپنے باپ پر قصاص لازم ہے اور قصاص طلب کس نے کرنا ہے؟ بیٹے نے۔ قصاص کا مطالبہ کا حق کس کو ہے؟ بیٹے کو، تو یہ قصاص بھی ساقط ہو جائے گا۔ حاشیے میں صورت لکھی ہوئی ہے، بیان قاتل الابو ام ابنہ، باپ نے اپنے بیٹے کی ماں کو قتل کر دیا۔ باپ نے بیٹے کی قاتل ہے باپ، تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، تو قصاص کا مطالبہ کون کرے گا؟ بیٹا۔ تو قصاص لینا کس سے ہے؟ باپ سے، تو یہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ حرمت البیسور دلیل لکھے دو لفظوں میں، لحرمت الابوتی، لحرمت الابوتی، باپ ہونے کی حرمت کی وجہ سے۔ دیکھ لیں حق باپ کے، مار اتنا بدلہ نہیں لے سکتے اس سے، اولاد کو مار دیا، قتل کر دیا تو بدلہ نہیں لے سکتے، پوتا بھی اسی میں رہے گا۔ استاد کے خلاف پرچہ ضرور کروانا ہے، اس نے مارا تو اس کے خلاف تو پرچہ کروانا ہے، مار کے ادھا کر دیتا بندے کو اس نے۔ آگے ولا یستوفا، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ قصاص جو ہے، قصاص میں یہ کہا جائے کہ بندے نے کسی کو قتل کیا، جو قاتل تھا اس نے اسے مثلا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں پھر اسے قتل کیا ہے، یا کوئی بھی اس طرح سے، تو جو مقتول ہے، جو قاتل ہے، جب اس سے قصاص لیا جائے گا تو اسے اس طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف اسے تلوار سے اس کا سر قلم کیا جائے گا۔
قال الشافعی یقتل بمثل الآلۃ التي قتل بها، اسی طرح کے آلے سے قتل کیا جائے گا جس طرح سے اس نے قتل کیا ہے، ویفعل به ما فعل، اس سے وہی کیا جائے گا جو کہ اس نے کیا ہے۔ اگر اس نے ایسا اگر فعل مشروع فعل جائز کیا ہو تو فإن مات وإلا، اگر وہ مر گیا تو ٹھیک، ورنہ تحرز رقبتہ، ورنہ اس کی جان بچا دی جائے گی، لأن مبنى القصاص علی المساوات، کیونکہ قصاص کی بنیاد مساوات پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، من اعتدى علیکم، جو تم میں سے زیادتی کرے، من اعتدى جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جس نے اس میں تم پر کی ہے، تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ انہوں نے اس بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح کے قاتل نے کیا ہے تو قاتل کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اناف کی دلیل رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد، لا قواد الا بالسیف، قصاص نہیں ہوتا مگر تلوار کے ساتھ۔ ایسے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لا تعذبوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو عذاب نہ دو۔ اور قاتل ہے نا، گناہ ہو گیا نا اسے، اللہ کا بندہ تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا، کافر تو نہیں ہو گیا، تو پھر فرمایا کہ اسے عذاب نہ دو۔ تم نے اس سے بدلہ لینا، بدلہ لو، اسے ویسے تکلیف نہ پہنچاؤ اس کو، نہیں بدلہ لیا جائے گا، نہیں وصول کیا جائے گا قصاص الا بالسیف، مگر تلوار کے ساتھ۔ آگے بس کر بس کر۔ قتل ہوگا، اگر مکاتب غلام کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے مولا کے علاوہ، تو قصاص کا حق مولا کو حاصل ہے جب وہ کچھ بھی پیچھے بدلے کتابت نہ چھوڑ گیا ہو، اور مال کتابت نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو بدلے کتابت اس نے دینا تھا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ رقیق غلام ہے، تو اب وہ سارے حق کس کے ہیں؟ مولا کے، تو مولا نے اس کا قصاص وصول کرنا ہے۔ سمجھ آگے کوئی نہیں؟ مکاتب کو قتل جان بوجھ کا قتل کیا گیا، قتل عمد اس کا ہوا، تو اس کا مولا کے علاوہ کوئی اور وارث بھی نہیں ہے۔ اگلے یہ جو اس کو علم یترک وفاءن کو اسی کی مولا کے علاوہ وارث نہیں، اس کی وضاحت بنا لے، تب مولا کے علاوہ وارث کوئی نہیں ہوگا جب وہ کچھ بھی بدلے کتابت کے پیسے پیچھے چھوڑ نہیں گیا، تو اب اس کا وارث کون ہے؟ مولا ہے۔ وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اگر وہ پیچھے کچھ پیسے چھوڑ گیا وفا، جس سے اس نے بدلے کتابت کو پورا کرنا تھا، تو اس کا وارث غیر المولا، مولا کے علاوہ باقی لوگ بھی اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس کو اسی کی وضاحت بنا لیں، یا یوں کر لیں کہ اگر پیچھے مال بھی چھوڑ گیا، بدلے کتابت بھی، اور مولا کے علاوہ اور اس کے وارث بھی ہیں، فلا قصاص لہم، تو پھر بھی انہیں قصاص کا حق حاصل نہیں ہے۔ مولا کے علاوہ اس کے اور وارث رشتہ دار ہیں تو بدلے کتابت بھی کچھ چھوڑ گیا تو انہیں قصاص کا حق نہیں ہے۔ اگر قتل کیا گیا مکاتب کو عمدن اور نہ ہو اس کے لیے کوئی وارث سوائے مولا کے، تو مولا کے لیے قصاص کا حق ہے۔ اور اگر نہ چھوڑ گیا ہو وفا منا مالن وافین، اتنا مال جس سے بدلے کتابت ادا ہو سکے، بنصور لکھا ہوا ہے، اگر چھوڑا اس نے وفا اور اس کا وارث ہے مولا کے علاوہ بھی، تو نہیں ہے قصاص نہیں ہے قصاص کا حق ان کے لیے، اگرچہ وہ مولا کے ساتھ مل بھی جائے تو۔ قصاص کا حق پھر مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ قصاص کا حق کس کے پاس ہے؟ کس نے لینا ہے؟ مولا نے لینا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں، اگر کوئی بھی پیچھے وفا نہ چھوڑ کے گیا ہو تو مولا کو قصاص کا حق ہے، اصل اس پر اجماع ہے۔ اگر وفا چھوڑ گیا ہو اور اس کا وارث مولا کے علاوہ کوئی اور بھی ہو تو فلا قصاص فیہ اجماعاً، یہاں قصاص لیا ہی نہیں جائے گا، مولا بھی ہے اور اس کے وارث بھی ہیں، تو قصاص لیا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق فيه وحصل الموت والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار ذلك شبهة في سقوط القصاص۔ اس کے 2 مستحق ہو گئے نا، اب اس کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے 2 مستحق ہو گئے، مولا بھی اور وارث بھی، رشتہ دار بھی۔ تو اس طرح
جب دو وارث ہو گئے تو مستحق بدل گیا تو اس کے قصاص کے ساقط ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے شبہ پیدا ہونے سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اگر ان تارا کا وفاءن، اگر پیچھے مال تو چھوڑ گیا لیکن مولا کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اب بھی مولا کو اختیار حاصل ہے۔ شیخین فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں اسے حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ مولا جب زخمی ہوا تھا اس وقت ملک کی وجہ سے مولا مستحق تھا، جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کی ولا مولا کو ملنی ہے، وہ ولا کے لحاظ سے مولا مستحق ہے۔ اگر مسئلہ پورا ہو گیا، آگے راہن والمرتہن، کوئی غلام کسی نے کسی سے قرضہ لیا تھا، یہ جو قرضہ لینے والا تھا اس نے قرضہ لیا اور بدلے میں غلام رہن رکھ دیا، تو قرضہ لینے والے کو کیا بولتے ہیں؟ جس نے رہن رکھوایا اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس رکھوایا اسے۔ یہ جو غلام کیا ہو گیا؟ مرہون، جس کو رہن رکھا گیا ہے، یہ غلام قتل ہو گیا تو نہ تو صرف راہن اس کے قصاص کا یا دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی صرف مرتہن کر سکتا ہے، دونوں مل کے مطالبہ کریں گے، کیونکہ دونوں کے حقوق کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، اسے دونوں مل کے اس سے مطالبہ کریں گے۔ جب قتل ہو گیا رہن کا غلام تو نہیں واجب ہوتا قصاص یہاں تک کہ جمع ہو جائے راہن اور مرتہن، لأن المرتہن لا ملک لہ فلا یلیہ، کیونکہ مرتہن کو ملک حاصل نہیں ہے اس لیے وہ اس کا والی، مرتہن تو مالک نہیں ہے اس لیے وہ نہیں لے سکتا، مرتہن تو مالک نہیں ہے نا اس کا، اس لیے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اور راہن جو ہے اگر وہ صرف مطالبہ کرے تو سارا حق اسے ملے گا اور مرتہن کا حق ضائع ہو جائے گا، اس لیے دونوں اکٹھے ہو کر تو دونوں کی طرف سے مطالبہ ہوگا، عدالت میں دعویٰ ہوگا۔ جب قتل کر دیا گیا رہن کا غلام تو نہیں واجب قصاص یہاں تک کہ جمع ہو جائیں راہن اور مرتہن۔ آگے، جس بندے نے کسی کو جان بوجھ کر زخمی کیا، کسی کو جان بوجھ کے مارا اور زخمی کر دیا، اسے آمتن کسی کو مارا اور زخمی کر دیا، وہ بندہ صاحب فراش ہو گیا، مطلب کہ منجی تو پہ گیا، منجی لگ گیا سمجھو، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو فعلیہ القصاص، اس زخمی کرنے سے وہ چارپائی پہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا ہی نہیں اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا، تو اس زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا کہ قاتل وہی قرار دیا جائے گا، اسی کے زخم کی وجہ سے مرا ہے، لوجود السبب، کیونکہ سبب اسی کی طرف سے پایا گیا ہے۔ جس بندے نے زخمی کیا کسی بندے کو آمدن اور وہ رہا ہمیشہ صاحب فراش یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اس پر قصاص ہے۔ جس قتل میں جس زخم میں برابری ممکن ہو اس میں قصاص لیا جائے گا، جس میں برابری ممکن نہیں اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جو ہڈیاں ہیں نا، جو جوڑ ہے، جوڑوں سے کسی نے یہاں جوڑ سے کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اب یہ جوڑ سے مماثلت ممکن ہے کہ یہیں سے اس کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، ممکن ہے ہاتھ درمیان سے یہاں سے کلائی کاٹ دیا جائے ہتھیلی سے، تو یہ جو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کم زیادہ کاٹا جا سکتا ہے، تو قصاص میں مماثلت برابری ضروری ہے، جہاں مماثلت ممکن نہیں ہے وہاں قصاص نہیں لیں گے، وہاں اس سے خرچہ لیں گے اس بندے سے۔ بس ایک بندے کا ہاتھ کاٹ کے آیا ہے تو اس سے جو نقصان ہوا ہے، جو اسے نقصان ہوا ہے وہ پیسے لے لیں گے، دیت لے لیں گے اس کی، وہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی، لیکن اس میں قصاص بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، کاٹا تب جائے گا جہاں مماثلت ممکن ہے۔ گوشت میں سے کسی نے کسی کو زخمی کیا، ہڈی نے کسی نے کسی کی توڑ دی، تو اس میں بدلے میں ہڈی توڑنے والے یا گوشت کاٹنے والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس میں مماثلت ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ہڈی مثلا کسی نے کسی کی توڑ دی ہے، آپ بدلے میں اس کی توڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ اس کی توڑ دیں یا اس سے کم توڑیں، ممکن ہے۔ اسی طرح سے گوشت ہے تو گوشت نے کاٹ دیا تو اس نے تھوڑا کٹ لگایا، تھوڑا خون نکلا، وہ آپ نے زیادہ اس کا کاٹ دیا، اس میں برابری ہو نہیں سکتی، اس لیے قصاص جو ہے نا وہ گوشت کاٹنے پر، ہڈی کاٹنے پر قصاص نہیں ہوگا، اس کے اور بدلے لے لیے جائیں گے، بدلے میں اس سے پیسے لے لیے جائیں گے، دیت لی جائے گی اس سے، لیکن جہاں پہ مواصلت ممکن ہے وہاں قصاص لے لیا جائے گا، جب قصاص لے لیا گیا پھر پیسے ایسے کوئی نہیں۔ مثلا کسی بندے نے کسی کا یہاں سے جوڑ سے یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا، زخمی ہو گیا بندہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اب بدلے میں
اس قاتل کا ہاتھ بھی یہاں سے کاٹ دیا گیا، بس اسے مل گیا بدلہ. اب وہ یہ نہیں کرے گا اس کے خرچہ ہوا تھا میرا یوں ہے یا مجھے بھی خرچہ دیا جائے، یہ کچھ بھی نہیں. اب جہاں قصاص ہو گیا وہاں قصاص، جہاں قصاص نہیں ہے قصاص کے بدلے میں پیسے دیں گے. اب ان مسئلوں کو پڑھو. جس بندے نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جان بوجھ کر، من المفصل جوڑ سے، کلائی سے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ جوڑ ہے، یہ جو جس کو رسغن بولتے ہیں عربی میں، اس کو مرزا نے کیا کہا ہے؟ کفن. جس نے کاٹ دیا کسی بندے کا ہاتھ آمدن کلائی سے تو کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجروح قصاص، زخم جو ہے نا ان پر قصاص لیے جاتے ہیں. والجروح قصاص وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه وما لا فلا. فهو ينبئ، یہ جو قصاص ہے نا یہ مماثلت سے بنتا ہے. قصاص وہاں لیا جاتا ہے جہاں پہ مماثلت ممکن ہو. فکل ما امکن رعایتها فيه، جس میں مماثلت کا خیال کرنا ممکن ہو اس میں قصاص لیا جائے گا. وما لا فلا، جس میں مماثلت نہ ہو سکتی ہو اس میں قصاص بھی نہیں لیا جائے گا. جی. وکذالک الرجل، کسی نے کسی کا پاؤں کاٹ دیا. پاؤں کہاں سے؟ ٹخنے سے، جہاں جوڑ ہے پاؤں کے وہاں سے کاٹ دیا تو اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. ومعرن الانف، ناک کا بانسا، یہ جو ناک کی جو ہڈی ہے، یہ جو ہڈی ہے یہ کسی نے کاٹ دی تو یہ اس میں مماثلت ممکن ہے، جہاں تک ہڈی ہے وہاں سے کاٹ دیا جائے. یہ الگ سے لگا ہوا ہے، اس کو کاٹ دیا جس سے مماثلت ممکن ہے تو اس میں قصاص لیں گے. والاذن، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا باہر سے، پورا کان کاٹ دیا تو اب جو قاتل ہے اس کا بھی کان کاٹ دیا جائے گا. اس میں اب وہ جو قاتل ہے اس کا کان اس سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے مقدار میں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، کان اس کا ایک کاٹ دیا جائے گا. تو جس بندے نے کاٹ دیا کسی بندے کا ہاتھ آمدن کلائی سے، کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ. اسی طرح پاؤں اور ناک کا بانسا اور ترمائے بینی، کیا لکھا ہوا ہے؟ والاذن، اور کان. آگے کسی بندے نے کسی کی آنکھ پر مارا اور آنکھ کا ڈیلا باہر نکال دیا، آنکھ نکل آئی، اس سے قصاص نہیں لیں گے، مماثلت ممکن نہیں ہے. اس نے تو آنکھ نکال دی لیکن آپ اس کی آنکھ نکالنے لگے تو اس سے زیادہ زخم کر دیں، اس کو دماغ میں چلا جائے، دوسری آنکھ اس کی خراب ہو جائے، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس کا نقصان اس سے زائد نہیں کرنا جتنا اس نے کیا ہے، تو وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. کیا پتہ آپ اس سے زیادہ اس کا نقصان کر دیں یا کم نقصان کریں، تو فلا قصاص علیہ، اس پر قصاص لازم نہیں ہے. لأن المماثلۃ قد تعذرت، کیونکہ مماثلت متعذر و مشکل ہو گئی ہے. الا تری انا لا يمكننا ان نقل القدر الذي قلا، کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جتنی مقدار اس نے آنکھ نکالی ہے اتنی مقدار اس کی آنکھ نکال سکیں، یہ ممکن نہیں ہے. جس بندے نے مارا کسی بندے کی آنکھ پر، بس اس نے نکال دیا اس کی آنکھ کو تو اس پر قصاص نہیں ہے. آگے وَإِنْ كَانَتْ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پر مارا، آنکھ تو نہیں نکلی لیکن آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس سے قصاص لیا جائے گا. آنکھ تو باقی ہے، آنکھ کی بینائی روشنی چلی گئی ہے تو اس مارنے والے سے قصاص لیا جائے گا. اس کا طریقہ بیان کیا کیسے لیا جائے گا. آگے قصاص لیا جائے گا، اور قصاص لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشہ لیں، اس کو گرم کریں، آگ پہ گرم کریں، شیشے کو صحیح آگ پہ گرم کریں، اور اس بندے کی جس نے وہ اس کی جس سے بدلہ لینا ہے اس کے چہرے پر روئی رکھ دیں، چہرے پر روئی رکھ دیں، صرف آنکھ جو ہے نا اس کی، اس آنکھ کو ننگا رکھیں اور اس کے سامنے وہ گرم شیشہ لے کے جائیں تو اس کی بینائی چلی جائے گی. تحمل المرآت، شیشے کو گرم کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر تر روئی رکھی جائے گی تاکہ وہ جو گرم شیشہ ہے نا وہ چہرے کی باقی جلد کو متاثر نہ کرے. اور اس کی وہ تقابل عین بالمرآت، اس کی آنکھ کو شیشے کے سامنے لایا جائے گا یہاں تک کہ اس کی اتنا اس کے سامنے اتنی دیر رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی آنکھ کی چلی جائے تو یہ اس سے بدلہ ہو جائے گا. اس طرح بدلہ لیا جا سکتا ہے. پرانے طریقے دیکھیں کیسے سادے طریقے اور کتنے کیسے کیسے کام ہو سکتے ہیں. گرم کیا جائے گا اس کے لیے شیشہ اور رکھا جائے گا اس کی چہرے پر تر روئی کو، اور پھر لایا جائے گا مقابل لایا جائے گا آئینے کو اس کی آنکھ کے یہاں تک کہ چلی جائے روشنی اس کی.
وفی السن القصاص، کسی نے کسی کو مارا اور دانت نکال دیا، دانت توڑ دیا، اس کا بدلے میں دانت توڑا جائے گا، بتی نے بتی 500 میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ وفی کتنے بجے تک سبق تھا؟